بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ کون کون سی عورتیں جہنم میں جائیں گی، ذرا توجہ سے بات سنیے گا اور ان گناہوں سے بچیے گا تاکہ اللہ رب العزت جہنم سے محفوظ فرما دے۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ دونوں نے ارادہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب آ کر دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، رو رو کر آنکھیں سرخ ہو چکی ہے، دونوں بڑے حیران ہو گئے۔ دونوں نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کسی چیز نے آپ کو غمگین کر دیا؟ کس چیز نے آپ کو رلا دیا کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو چکی ہے رو رو کر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری پیاری بیٹی فاطمہ، میں اس وقت بیٹھا تھا، مجھے یاد آ گیا جب میں معراج پر گیا تھا تو میں نے اپنی امت کی کچھ عورتوں کو جہنم میں عذاب ہوتے دیکھا، مجھے خیال آیا اور اس وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پوچھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، بتا تو دیجئے کہ وہ کون کون سی عورتیں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پہلی عورت کو جہنم میں دیکھا، وہ اپنی بالوں کے ذریعے سے جہنم میں لٹکی ہوئی ہے، آگ کے اندر جیسے مرغے کو سلاخ کے اندر پیرو کر بھوننے کے لیے لٹکا دیتے ہیں، اس عورت کو سر کے بالوں کے ذریعے لٹکا دیا گیا تھا تو یہ لٹکی ہوئی تھی اور اس کا دماغ ہنڈیوں کی طرح ابل رہا تھا اور اس کا جسم جل رہا تھا۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے کہ اگر کسی عورت کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا جائے، اس کو ایسا لگے گا کہ جیسے بالوں سے کھوپڑی کی چمڑی ادھڑ جائیں گی، اتنی تکلیف ہوتی ہے ذرا سے بال کھینچنے سے۔ اب عورت بالوں کے بل لٹکا دی جائیں گی، پھر اس کا کیا حل ہوگا؟ اور پھر اس کو اتنی گرمی محسوس ہوگی کہ اس کا دماغ ہنڈیوں کی طرح ابل رہا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عورت وہ عورت ہوں گی جو دنیا کے اندر پردوں کا خیال نہیں کرتی ہوں گی، اس کو بن سور کر باہر نکلنے کا شوق ہوتا ہوگا، اچھے اچھے فیشن والے کپڑے پہن کر یہ اجنبی غیر محرموں کو دکھاتی ہوں گی، اپنے طور پر یہ اپنے حسن کی زکوٰۃ نکالتی ہوں گی، لیکن پتہ اس کو قیامت کے دن چلے گا کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا۔ اس لیے یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں پردے کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ ایک چیز ستر چھپانے کی جگہ ہوتی ہے، ایک چیز پردہ ہوتا ہے۔ عورت کے لیے چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے علاوہ باقی سارا جسم ستر میں شامل ہے، اسی لیے نماز کی حالت میں سب کو چھپانا عورت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اگر عورت کے چہرے، ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے علاوہ جسم کا کوئی بھی حصہ نماز کے اندر تھوڑی دیر کے لیے کھلا رہ گیا تو اس عورت کی نماز ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ کئی عورتوں کو دیکھا ہے کہ نماز بھی پڑھتی ہے مگر ان کی قمیص کے بازو آدھے ہوتے ہیں اور بازو ننگے، نماز ہرگز نہیں ہوتی۔ کئی شلواریں پہنی ہیں ٹکنوں سے اونچی کر لیتی ہے، یہ نیا فیشن نکلا ہے، نماز بالکل نہیں ہوتی۔ کئی اتنی باریک دوپٹہ پہنتی ہے کہ بال صاف نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ ستر کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر اپنے آپ کو اس طرح موٹے کپڑے میں چھپا لینا کہ چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے سوا جسم کا کوئی بھی حصہ نظر نہ آ سکے۔ یہ انسان کا ستر ہے اور اس کو چھپانا نماز میں ضروری ہے۔ ستر کے علاوہ ایک پردہ ہوتا ہے، پردہ عورت کے جسم کے تمام حصوں کا غیر محرموں سے ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا، اے صحابہ، جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنا چاہو تو تم پردے کے پیچھے سے مانگو۔ تو گویا محرم اجنبی سے پورے جسم کو پردے میں رکھنا یہ پردہ کہلاتا ہے، یہ حجاب کہلاتا ہے۔ تو ستر ہوتا ہے نماز میں اور حجاب ہوتا ہے غیر محرموں سے، تو غیر محرموں سے اپنے آپ کو چھپانا چاہیے۔ تو ناظرین، دین کی بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔